بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وقال اللہ عز وجل فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں اور اس کے بعد دیگر مجالس میں انشاءاللہ تعالی ترکے یعنی میراث کے احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میراث یا ترکہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی ملکیت میں جو مال و زر یا روپیہ پیسہ سونا جائیداد یا پلاٹ مکان دکان جو بھی چیز ہو، ترکہ یعنی چھوڑی ہوئی چیز، اس کے بارے میں شریعت کے کیا احکامات ہیں، اس کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر یہ بات فرمائی گئی ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس او کما قال علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم فرائض کو سیکھو اور دوسروں کو سکھلاؤ، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ پورا آدھا علم ہے، فإنہا نصف العلم فرمایا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی آگے فرمائی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے سب سے پہلے انہی احکامات کے علم کو یا اس علم کو پہلے اٹھا لیا جائے گا، یعنی لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں رہے گی کہ ہم کو ترکے میں سے جو مستحقین ہیں ان کا حصہ ہم کو دینا ہے، یا یہ کہ کس کا کیا حصہ ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، جبکہ بحیثیت مسلمان ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو کچھ ترکہ ہے اس بارے میں یعنی کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، چونکہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر کے علماء کرام پر، اہل علم پر، یا اسی طریقے سے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یعنی اس طریقے سے مکلف نہیں فرمایا، یا اسی طریقے سے شہر کے ذمہ دار یا پنچایت وغیرہ کہا جاتا ہے تو ان کو بھی اختیار نہیں دیا گیا، نہ خاندان کے بڑوں اور بزرگوں کو کہ اپنے طور پر جو مناسب سمجھیں یا بہتر سمجھیں درمیان میں لوگوں کے عدل و انصاف کے ساتھ اس کو تقسیم کر دیا جائے، نہیں، بلکہ فریضۃ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لازم فرمایا ہے۔ من جانب اللہ یہ احکامات ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو جانے کے بعد اس کے متعلقین میں سے اس کے جو قریبی جو لوگ ہیں ان کو کتنا حصہ شرعاً ملنا چاہیے۔ تو ان احکامات کا جاننا اور معلوم کرنا ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہوگا کہ اس سلسلے میں اس کے بعد جتنے بھی بیانات آئیں گے، اللہ کرے کہ اچھی بات، سچی بات اور حق بات قرآن حدیث کے پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ بات کو کہلوائے، تاکہ ہم سب کے لیے اس کے مطابق عمل کرنا اور آخرت میں دنیا میں سرخروئی حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ تو اس لیے ان سارے بیانات کو ہم بغور سنیں ہم، چونکہ ہر بیان کے بعد دوسرا بیان کا، تیسرے بیان کا ایک دوسرے سے اس کا رابطہ رہے گا، سلسلہ رہے گا، بات تبھی جا کر سمجھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ سب سے پہلی بات ذہن کے اندر یہ بات رکھ لی جائے کہ دنیا یا اسی طریقے دنیا میں جتنی چیزیں وہ ساری کے ساری چیزیں مخلوق ہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں، لہٰذا طاقتور خالق ہوگا، اور باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ سب کے سب کمزور کہلائیں گے، لہٰذا سجدہ کرنے کا بھی حکم اسی لیے دیا گیا کہ جو خالق اور مالک اور جو رازق ہے اسی کو سجدہ کیا جائے۔ ایسے ہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تھامے اور روکے رکھا ہے کہ آسمان جو اتنا بڑا ہے بغیر ستون کے قائم ہے، لیکن وہ گرتا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
حکم سے ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کا کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اختیار ہے مکمل طور پر کہ اپنے بندے میں سے کسی بندے کا، اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا جب انتقال ہو جائے، تب اس صورت میں اس کے مال و زر کو، اس کے روپے پیسے کو، اس کے سونے چاندی کو، جائیداد کو، تھوڑی ہو یا زیادہ چیز ہو، قیمتی ہو یا بے قیمتی ہو، دینا کس سے چاہیے؟ اگر لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا اگر جائیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ چونکہ ماں باپ اس شخص کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، اور کوئی یہ کہے گا کہ چونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کوئی یہ کہے گا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، لہٰذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ سارا کا سارا مال ماں باپ کو مل جانا چاہیے۔ یہ بات عقلی طور پہ ذہن میں آئے گی۔ کوئی یہ کہے گا کہ نہیں، اولاد کو ملنا چاہیے، چونکہ اولاد انسان کے لیے بعد میں بڑھاپے میں، ضعیفی میں آگے چل کر ان کا بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں اور پھر ان کی خدمت کرتے ہیں، اور باپ اور بیٹے کا جو لگاؤ ہوتا ہے، لہٰذا اس بنیاد پر یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اولاد کو ملنا چاہیے۔ کسی سے پوچھا جائے تو کوئی یہ کہے گا کہ چونکہ بیوی یعنی اس کی زندگی بھر اب خدمت کرتی ہے اپنے شوہر کی، اور اس کی خلوت اور جلوت کی وہ ساتھی چونکہ ہوا کرتی ہے، اس کے دکھ اور درد میں، غمی اور خوشی میں وہ شریک ہوتی ہے، اور اس شخص کے لیے یعنی اولاد کا چونکہ وہ ذریعہ بنتی ہے، لہٰذا کوئی شخص یہ کہے گا کہ جتنی جائیداد ہے، جتنا ترکہ ہے، وہ سارا کا سارا بیوی کو ملنا چاہیے۔ کوئی یہ کہے گا کہ قریبی رشتہ چونکہ بھائی بہنوں کا ہے، لہٰذا ان کو ملنا چاہیے۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ یہ بات عقل کے اندر آئے گی یا ذہن کے اور دل و دماغ کے اندر آنے کے بعد زبان پر آئے گی، لیکن یہ ساری رشتہ داریوں کو اور سارے ہمارے عقلی طور پر ہم جو دلیلیں دیں گے وہ ساری کی ساری ایک جانب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ترکے کو تقسیم کریں، چاہے ہمارے بات سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے یعنی جو میراث کا جو حکم فرمایا، ترکے کو تقسیم کرنے کا جو حکم فرمایا، وہ ایسی بہترین چیز ہے کہ جس کے اندر کسی کو بھی محروم نہیں کیا گیا، نہ ماں باپ کو محروم کیا گیا، نہ بہنوں کو محروم کیا گیا، نہ اسی طریقے سے اولاد میں سے کسی بچے یا بچی کو محروم کیا گیا، اور نہ اسی طریقے سے بیوی کو محروم کیا گیا۔ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، لہٰذا کسی کا حصہ کم اور کسی کا زیادہ رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق و مالک ہیں، لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے تعلق سے جتنی مصلحتوں کو اور جتنے ان کے فوائد کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بعین ہی اور بغیر چوں چرا کیے کہ بعین ہی اور من وعن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قبول کریں۔ یہ ابتدائی بات تھی اور یہ پہلا مرحلہ تھا۔ یہ اسی طریقے سے اس سلسلے کی جو کڑیاں ہیں، یہ اس کے بعد جو بیانات ہیں، ان تمام کا گویا کہ ابتدائیہ تھا۔ لہٰذا اس تمہید کے بعد اب انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا بیان شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔